السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام سراجم منیرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سراجم منیرہ کا مطلب ہوتا ہے روشن چراغ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ الاحزاب میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اور واقعی اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری انسانیت کے لیے ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتی ہے، اور آپ کی ٹیچنگز، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، اور ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین رہنمائی موجود ہے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے حوالے سے، کہ صلح حدیبیہ کا جو سفر تھا وہ ایک خواب کے اوپر بیس ہوا تھا، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں، اور یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ قریش کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی سائن ہو جائے۔ بہرحال 1400 صحابہ کرام کو لے کر آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ایسے میں قریش نے ریزسٹ کیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ مکہ میں داخل ہو سکیں، اور اس کے لیے انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 لوگوں کو دے کر مقرر کیا، ایک طرح سے ایک دستہ، کہ مسلمان مکہ میں انٹر نہ ہو سکیں۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جب صلاۃ الخوف بھی اس کا حکم نازل ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو وہ سناتے تھے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی بالکل زد میں تھے، اور میں چاہتا تو آپ کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن نہ جانے کون سی قوت تھی جو مجھے روک رہی تھی۔ اور اس وقت میں نے سوچا کہ واقعی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں، آپ ان کے پیغمبر ہیں، اور ایک طرح سے غیب سے آپ کی مدد ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت تو کوئی بھی آپ کو مجھ سے بچا نہیں سکتا تھا، لیکن میری تلوار آپ کے لیے نہیں اٹھتی تھی۔ تو اس طرح ان کے دل پہ بھی اسلام کی ایک دھاک بیٹھ رہی تھی، لیکن چونکہ بچپن سے ایک دل کے اندر وہ چیز ڈالی ہوئی تھی کہ اسلام کی مخالفت کرنی ہے اور اس سے عداوت اور دشمنی، تو وہ ایلیمنٹ جو تھا وہ ابھی تک سٹل موجود تھا اندر کہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر آگے بڑھ کر حملہ نہیں کیا، اور یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ نے حدیبیہ کے پاس قیام کیا تو وہاں پر ایک پرانا کنواں تھا جو بالکل خشک ہو چکا تھا۔ ادھر صحابہ کرام جو تھے سب کو شدید پانی کی ضرورت تھی، ایسے میں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے ایک منہ میں پانی بھر کے کلی جو ہے وہ اس کنویں کے اندر ڈالے، اور جب آپ کی وہ پانی جو تھا وہ کنویں کے اندر پڑا تو پورا پانی جو ہے اس کنویں کے اندر سے ابلنا شروع ہو گیا، یعنی اتنا زیادہ پانی وافر مقدار میں وہاں پر ہوا جمع کہ لوگوں نے بہت آرام سے جی بھر کے پانی بھی پیا، اور ان کو باقی ضروریات کے لیے بھی پانی میسر آ گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ آپ جائیں اور مکہ جا کر قریش کے ساتھ بات چیت کریں کہ مسلمانوں کو عمرے کے لیے آنے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کسی قبیلے کا یا خاندان کا کوئی منصب ہوتا تھا، کوئی کام ہوتا تھا، تو اسی کی مناسبت سے آپ صحابہ کرام کو ٹاسک الاٹ کیا کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یعنی وہ کیونکہ ان کی ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہوتی تھی، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا وہ سفارتی امور میں بہت زیادہ آگے تھا، یعنی سفارتی امور جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں تھے۔
اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ جا کر قریش سے بات کریں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں۔ تو ایسے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہاں میری کوئی سے نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ خلاف ہو چکے تھے، اور پھر انہی کے مشورے پر انہوں نے ہی مشورہ دیا کہ آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیے، کیونکہ وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے خاندان کے زیادہ تر لوگ اس وقت مکہ میں موجود ہیں، تو جب ان کی ہی فیملی کا کوئی ریپرزینٹیٹیو آئے گا تو وہ اس کی بات زیادہ بہتر طور پر سنیں گے۔ تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ جا کر بات کریں کہ مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دی جائے۔ اتنے میں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے یہ افواہ اڑ گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مسلمانوں کے ایک غم اور اضطراب کی ایک ایسی کیفیت تھی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتہائی دکھ تھا، اور آپ دیکھیے کہ یہ انٹرنیشنل لاء کے بھی بالکل اگینسٹ یہ چیز جاتی ہے کہ کسی ملک کے ایمبیسڈر کو قتل کرنا جو ہے یہ انٹرنیشنل لاء کے بالکل خلاف ہے۔ تو بہرحال اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت کی اور فرمایا کہ کون ہے کہ جو عثمان کی موت کے خلاف جنگ کرنے پر میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ اور یعنی یہ بیعت کیا تھی کہ مر جائیں گے لیکن جنگ کرتے رہیں گے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک اور صحابی جن کا نام معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ درخت کی شاخیں آپ کے اوپر سے ہٹا رہے تھے، یعنی ان اے وے کہ وہ شاخیں آپ کو بودر نہ کریں۔ اور ایسے میں صحابہ کرام آتے جاتے تھے اور آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے چلے جاتے تھے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس موقع پر اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے بھیجا کہ تم جاؤ اور فلاں چیز لے کر آؤ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ینگ تھے، کہتے ہیں جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، تو فوراً بھاگے ہوئے پہلے خود پہنچے، خود بیعت کی، اور اس کے بعد واپس خیمے میں گئے اور اپنے والد کو انفارم کیا کہ وہاں پر بیعت ہو رہی ہے۔ یعنی پہلے خود آئے کہ کہیں میں نہ رہ جاؤں، اور پھر والد کا خیال کہ ان کو بھی فوراً جا کر بلا کر لے کر آئے۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا، اور وہ ہاتھ جو تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا قائم مقام تھا کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو وہ بھی اسی طرح موت کے اوپر بیعت کرتے۔ بہرحال ہمیں ملتا ہے کہ اس بیعت کو تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہسٹورینز اور مورخین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 1400 صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ کتنی بڑی بات! قرآن میں آتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، البتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اور آپ ان کا حال دیکھیں صحابہ کرام کا، کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ کیوں ہم کریں اور کیسے کریں اور کیا ہوگا، یا ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ہمارے پاس تو ویپنز بھی پراپرلی نہیں ہیں، اور مدینہ جو ہے وہ کئی 100 میل کے فاصلے پر ہے، کوئی پیچھے سے بھی کمک کی امید نہیں ہے، کوئی پیچھے سے کوئی ویپنز نہیں آ سکتے، کوئی ہیلپ نہیں آ سکتی، اور بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دشمنوں کے نرغے کے بیچ میں ہیں، ان کے اپنے شہر میں ہیں جہاں پر دشمن فلی ایکوپڈ ہیں، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ وہ انگلش میں ایک سینگ آتی ہے کہ اٹس ناٹ ٹو کویسچن وائی، اٹس بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی۔ تو یہ ان کا موٹیو ہوتا تھا، ان کا طریقہ کار ہوتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگوں کو بھیجا کہ وہ آپ سے بات چیت کریں، اور آپ
ان کے تمام قاصدوں کو یہی کہتے تھے کہ ہم مکہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ قریش اور ہمارا جو ہے کوئی معاہدہ ہو جائے، یعنی ایک امن کا معاہدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں انتہائی معقول تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی قاصد آتا تھا اور وہ واپس جا کے کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انتہائی مناسب ہیں اور ان کو مان لینا چاہیے۔ لیکن قریش کی ضد اور ہٹ دھرمی کے کیا ہی کہنے، وہ کسی صورت مان کر نہیں دے رہے تھے۔ ایسے میں انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ وہ جا کر آپ سے بات چیت کر کے آئیں، اور عروہ بن مسعود جو ہیں وہ آپ سے جب بات کرتے تھے تو بات کے دوران بار بار وہ اپنا ہاتھ آپ کی داڑھی مبارک کے اوپر رکھ لیتے تھے، اور اتنے میں مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور جب بھی وہ اپنا عروہ بن مسعود ہاتھ آگے کرتے، آپ کی داڑھی کو ٹچ کرتے، اور یہاں پر مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنی جو تلوار تھی اس کا دستہ ان کے ہاتھ کے اوپر مارتے کہ پیچھے ہٹاؤ ہاتھ، پیچھے کرو ہاتھ۔ اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ رشتے میں عروہ بن مسعود مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا لگتے تھے، لیکن انہوں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز کے اوپر مقدم تھی، اور اب قریش راضی ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدے کے اوپر دستخط کر لیا جائے۔ فائنلی قریش نے معاہدے کی کنڈیشنز اور شرائط طے کرنے کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاملہ آسان کر دیا ہے، کیونکہ ان کا نام ہی سہل بن عمر ہے، اور سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان، یعنی اب معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام شرائط یا جو کنڈیشنز تھیں وہ بظاہر مسلمانوں کے بالکل ٹوٹلی ان کے اگینسٹ جا رہی تھیں، ان کے خلاف جا رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہمیں یہ ساری شرائط بالکل قبول ہیں، آپ نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی شرط جو تھی وہ کیا تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، یعنی عمرہ ان کو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ مسلمانوں کے دل کی حالت اس وقت کیا ہوگی، احرام کی حالت میں ہیں، ہدی کے جانور ساتھ ہیں، مینٹلی اس چیز کا پریپیئرڈ تھے وہ کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، اور پورے 6 سال کے بعد ان کو اللہ کا گھر دیکھنا نصیب ہو رہا تھا، اور اس پر بھی قریش مکہ نے کیا کہا کہ نہیں، اس سال نہیں آ سکتے، انٹر نہیں ہو سکتے اور واپس چلے جائیں۔ بہت بڑی بات تھی، اور ایک مینٹلی ایک سائیکلوجیکلی بھی اتنا بڑا شوق تھا مسلمانوں کے لیے۔ آپ خود امیجن کریں کہ اگر آپ نے عمرے کا پلان کیا ہو اور سب کچھ ہو گیا ہو، سارا ویزا آ گیا، ٹکٹ ہو گیا، اور وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پتہ چلے کہ عمرہ نہیں کر سکتے، تو دل کی اس وقت حالت کیا ہوتی ہے؟ انسان کتنا ٹوٹ جاتا ہے اندر سے کہ آ کے بھی ہم انٹر نہیں ہونے دے رہے، اور مکہ بھی بالکل کچھ ہی دور تو تھا، اور وہاں سے ان کو واپس کر دیا گیا، تو بہت بڑی بات تھی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کا گھر جو ہے اس کی اٹریکشن ہی ایسی ہے، اس کی محبت ہی ایسی ہے کہ ہر انسان وہاں جانا چاہتا ہے، اور جو وہاں چلا جاتا ہے پھر اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ سکے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ویسے بھی حج اور عمرہ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں جو ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پے حج اور عمرہ کرو، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے سے انسان فقر اور گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے کہ گویا بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو جس طرح صاف کر دیتی ہے، اس کے میل کچیل کو، اس طرح انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جب انسان پے در پے حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے تو گویا بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، انسان دھل جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب انسان گناہوں سے دھل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا رزق بھی فراخ ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کا رزق اس کے گناہوں کی وجہ سے روک لیا جاتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض روایات سے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے کوئی رزق نازل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ رزق اس کے پاس آنے سے رک جاتا ہے. تو اس وجہ سے جب انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں تو رزق جو ہے وہ بھی اس کے لیے فراخ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور مسلم کی روایت میں آتا ہے بچوں کے حوالے سے بھی کہ بچوں کو بھی حج اور عمرے کے لیے لے جانا چاہیے. ایک مرتبہ ایک عورت نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا اور اس کی طرف اشارہ کر کے وہ کہنے لگی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس کا حج ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مگر اس کا ثواب تمہیں ملے گا. یعنی جب چھوٹے بچے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جو حج اور عمرہ جو ہوتا ہے اس کا اجر اور ثواب والدین کو ملتا ہے، ماں باپ کو ملتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کر انسان کا اللہ کے ساتھ کنیکشن خود بخود اسٹرانگ ہو جاتا ہے، انسان کا اچھی عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے، ایک بہت ساری پازیٹیو انرجی لے کر انسان واپس آ رہا ہوتا ہے. اسی لیے خود کو بھی جانا چاہیے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہر وقت جو ہے انسان نے اگر ایک حج کر لیا تو وہ کافی ہے، اور اگر عمرے آپ نے 2-3 کر لیے تو کافی ہیں، اس کے بجائے آپ کسی غریب کو کیوں نہ وہ پیسے دے دیں. غریب کو پیسے الگ آپ دیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے عمرہ یا حج اسی کے اوپر ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو تو انسان وہ بھی خرچ کرے، لوگوں کو بھی دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دے رہے ہیں تو اس میں اس موقع کو ضرور اویل کرنا چاہیے اور اللہ کے گھر کی زیارت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی انسان کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ حج پر کیا ہوا خرچ فی سبیل اللہ میں کیے ہوئے خرچ کے برابر ہے. یعنی جیسے اللہ کے راستے میں جب انسان کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کے برابر ہے حج یا عمرے کے لیے جب انسان کچھ بھی خرچ کرتا ہے. اور فرمایا کہ 1 درہم کا اجر 700 گنا کے برابر ہے. یعنی آپ اگر عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں اگر 1 روپیہ بھی لگاتے ہیں تو اس کا اجر 700 روپے کے برابر ہو جاتا ہے. اور اس میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان اپنے ہی اوپر سپینڈ کر رہا ہوتا ہے، خود اپنے لیے ٹکٹ خرید رہا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ پیسے رکھ رہا ہے، وہاں رہنے سہنے کے لیے وہاں کا انتظام کر رہا ہے. تو جو کچھ بھی انسان اس سفر میں سپینڈ کرتا ہے یا لے کے جاتا ہے وہ سارا کا سارا اتنا اجر ہے کہ گویا 1 روپے کا 700 گنا تک اجر لکھا جاتا ہے. اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. تو سبحان اللہ. تو بہرحال اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے ایک شوق تھا سائیکلوجیکلی بھی کہ ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور وہ کہنے لگے کہ اب آئندہ سال آپ آئیں عمرے کے لیے اور 3 دن مکہ میں رہیں گے اور تلوار کے علاوہ کوئی بھی اسلحہ نہیں لے کر آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی منظور کر لیا. پھر اگلی شرط انہوں نے یہ رکھی تھی کہ جو بھی قریش کے ساتھ ہونا چاہے شامل، ان کا اہلائے بننا چاہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا. اسی طرح اگر کوئی مسلمانوں کا حلیف بننا چاہتا ہے، ان کا اہلائے بننا چاہتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے حلیف کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو وہ گویا اس جماعت کے اوپر حملہ کرنے کے برابر ہوگا. یعنی وہ ایسے ہوگا کہ گویا قریش کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا گیا اگر ان کے اہلائے کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی منظور کر لی. اور پھر اس کے علاوہ جو سب سے مشکل شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر کوئی شخص مدینہ آئے گا تو مدینہ والے اس کو پناہ نہیں دیں گے، اس کو مکہ واپس لوٹا دیا جائے گا. اور اگر کوئی مدینہ سے بھاگ کر مکہ جاتا ہے تو پھر اس کو مسلمان جو ہیں وہ واپس نہیں بلائیں گے، مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے اور وہ وہیں رہ جائے گا. تو یہ ایک طرح سے زیادتی والی شرط تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول کر لیا. اور یہ ساری جتنی بھی کنڈیشنز تھیں اگرچہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جا رہی تھیں، لیکن آگے آنے والے وقت نے اس بات کو پروو کر دیا کہ وہ سب کے سب مسلمانوں کے فیور ہی میں گئی. اور آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ جاتا ہے تو اس کی تو مسلمانوں کو ضرورت ہی نہیں. یعنی اگر وہ مرتد ہو رہا ہے یا مسلمانوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو ایسے انسان کی مسلمانوں کو کیا ضرورت ہوگی. تو یہ بھی ان اے وے مسلمانوں ہی کے فیور میں یہ شرط گئی. اب یہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو
لکھوانے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب قریش نے یہ سنا تو وہیں پر اٹک گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم تو نہیں جانتے رحمان کون ہے، بلکہ تم یوں لکھو بسمک اللہم بسمک اللہم، یعنی ان کا جو ایک ٹریڈیشن تھا، ان کا دستور تھا، اس کے مطابق یہ چیز لکھو، اس سے ابتدا کی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ لکھو، تو اس پر بھی وہ اٹک گئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہم آپ کو مکہ میں کعبہ کا طواف کرنے سے نہ روکتے، عمرہ کرنے سے نہ روکتے، اور اگر ہم آپ کو رسول مانگتے تو ہم آپ کے خلاف جنگ نہ کرتے، لہٰذا یہ اس کے بجائے یہ لکھا جائے کہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں پر رسول کا لفظ مٹا دو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں تو اس کو نہیں مٹا سکتا، یعنی کس دل سے وہ مٹاتے اس چیز کو؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور اسی پر آپ کو اپنے امی ہونے پر فخر تھا، اور یہی اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس کے باوجود آپ ایک ایسا کلام لے کر آئے کہ جو ایک بہت بڑا میریکل تھا اور کوئی بھی اس کلام کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بہرحال ابھی اس صلح کے اوپر دستخط نہیں ہوئے تھے، اتنے میں سہل بن عمر کے جو بیٹے تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے پاس آئے، کیونکہ باپ نے ان کو قید کر لیا تھا، ان کو کسی طرح سے پتہ چلا اور وہ آئے کہ مجھے واپس لے جائیں۔ مسلمانوں نے جب ان کا حال دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی معاہدے کے اوپر دستخط نہیں ہوئے، لہٰذا ان کو ہمارے ساتھ جانے دیں، اور وہ سہل بن عمر جو تھا وہ اڑ گیا اور کہنے لگا نہیں، آپ اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، معاہدہ کی شرائط جو ہیں وہ طے ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری خاطر اس کو جانے دو، اس پر بھی وہ کہنے لگا کہ نہیں، آپ اس کو نہیں لے جا سکے۔ ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا غمز کے مارے برا حال تھا، اور جب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹایا جا رہا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے اور بار بار اپنی تلوار کو تھپ تھپاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ابو جندل صبر کرو، یہ مشرکین کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور کہتے ہیں کہ میں بار بار تلوار کو تھپ تھپاتا تھا اور میرا مقصد یہ تھا کہ یہ پکڑے اس تلوار کو اور اپنے باپ کا سر قلم کر دے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ شاید یا تو میری بات نہیں سمجھ سکے یا ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ بہرحال ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ توڑنا پسند نہیں کیا، کیونکہ اس میں صرف ایک مسلمان کی بات نہیں تھی، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں تھیں، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ ایک پیس ٹریٹی مسلمانوں اور قریش کے درمیان سائن ہو جائے، کیونکہ اس کے آگے بہت سارے بینیفٹس تھے، دین کا آگے کام پھیلانے کے حوالے سے اور دین کے کام کو بڑھانے کے حوالے سے۔ اب اس میں مسلمانوں کے پاس دو آپشنز تھیں، یا تو قریش کے ساتھ جنگ کر لیتے اور اس میں مال کا بھی نقصان ہوتا، جان کا بھی نقصان ہوتا، یا پھر یہ ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ان کی جو کنڈیشنز تھیں ان کو مان کر صبر کر لیتے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کی ساری شرائط کو مان لیا، اور ابو جندل جو ہے اس کے بعد ان کے ساتھ واپس تو نہیں گئے، لیکن وہ بھاگ کر مکہ کے قریب ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جتنے بھی ستم رسیدہ مسلمان تھے وہ بھاگ کر ان کے پاس آ جایا کرتے تھے، اور وہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک کیمپ سارٹ آف ایک جگہ بنا لی تھی، اور ہر آنے جانے والے قافلے کو انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ آخر کار قریش تنگ آ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں، اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شرط جو ہے، یہ کنڈیشن جو ہے، یہ بھی مسلمانوں کے فیور میں ہی ایک طرح سے گئی، اور یہ چیز بھی فیور میں گئی کہ اس وقت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہیں لے کے گئے، یعنی اس صبر کا ایک یہ رزلٹ ہمیں ملا۔ اس پر ہم چھوٹی سی یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی حصہ کی طرف دوبارہ پلٹیں گے ہم۔